وہ جو ہی گھر سے نکلا بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر واپس جایا جائے، لیکن وہ گھر کو لاک کر چکا تھا اور چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ نسیاں کے مرض میں مبتلا تھا، اسے تو خود بھی یاد نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آج درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ وہ جب سے شہر میں آیا تھا نامعلوم کتنی ہی درخواستیں دے چکا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ نوکری حاصل نہ کر سکا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، یک بارش شروع ہو گئی جو اس کے سفید کپڑے بھگو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ایک چھوٹے سے جنرل سٹور کی طرف بڑھا اور چھپر نما چھت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں پر نظر ڈالی جو کہ خاصے گیلے ہو چکے تھے۔ اس کی وہ فائل جس میں درخواست تھی کئی جگہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت اس کے لیے اہم تھا۔ اگر وہ آج درخواست جمع نہیں کروائے گا تو اس کی نوکری کا چانس مارا جا سکتا ہے۔ وہ مسلسل سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس وقت بارش کا موسم اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ اس موسم میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا، رومانوی ناول پڑھا کرتا تھا اور نہ جانے کیا کیا کرتا تھا۔ اسے اب خود بھی بھول چکا تھا۔ حارث نیچے آؤ، کیوں بارش میں کپڑے گیلے کر رہے ہو؟ اماں جی صحن میں کھڑی ہو کر آواز دیتی اور وہ چھت پر بے نیازی سے بارش کے مزے لیتا رہتا۔ اس کو احساس تک نہ ہوتا کہ اس کا سفید لباس میلا ہو گیا اور اس پر دھبے پڑ چکے ہیں۔ جب کبھی وہ زیادہ ترنگ میں ہوتا تو چھت پر بارش کے ٹھہرے ہوئے پانی میں زور زور سے پاؤں مار کر چھینٹے اڑاتا۔ اس وقت اماں جی کی ڈانٹ ڈپٹ بھی اس پر اثر نہیں ڈالتی تھی۔ پھر جب وہ جوان ہوا تو رضیہ کے ساتھ بارش میں بھیگنا اسے بہت اچھا لگتا۔ آخر تمہیں یہ موسم کیوں پسند ہے؟ ہر طرف کیچڑ، پانی اور جل تھل، رضیہ جھنجھلا کر کہتی۔ وہ صرف مسکرا پڑتا۔ رضیہ کے لیے ایک تکلیف دہ بات یہ بھی تھی کہ وہ سفید لباس بہت پسند کرتا تھا اور ایسے موسم میں تو سفید لباس کا حلیہ ہی بدل جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج میں بھی سنجیدگی آتی گئی۔ رضیہ کے اچانک فوت ہونے پر تو وہ جیسے کملا کر رہ گیا۔ اب وہ اکثر خاموش رہتا، اکیلا گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا، ادھر ادھر دفتر میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ لیکن ایک واضح تبدیلی اس میں یہ آئی کہ اب وہ اپنے سفید لباس پر کسی قسم کا داغ یا دھبا برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی بارش کا موسم اسے اچھا لگتا تھا۔ رضیہ کے انتقال کے بعد اسلم کے مشورے پر اس نے چند دن صحت افزا مقام پر گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جگہ دفتر میں کسی اور کو بھرتی کر لیا گیا اور یوں نوکری سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ دفتر سے تو اسے وارننگ کئی بار مل چکی تھی۔ رضیہ کے بعد وہ بہت سست ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اور نوکری اب اکٹھے نہیں چل سکتے تھے۔ وہ اس جگہ سے اتنا متنفر ہوا کہ اس نے شہر ہی چھوڑ دیا، لیکن اس شہر میں آ کر بھی وہ سکون حاصل نہ کر سکا۔ ایک تو نوکری کا حصول ناممکن تھا، دوسرے اجنبی شہر میں کوئی جان پہچان نہ تھی۔ بارش تھم گئی لیکن سڑک پر خاصا پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ سی نظر اپنے وجود اور فائل پر ڈالی۔ اس کا سفید لباس بے داغ تھا، فائل بھی اپنی صحیح حالت میں تھی۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے بالوں کو درست کیا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی خاصا وقت ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور کپڑوں کو سمیٹتا ہوا سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ لوگوں کی آمد و رفت پھر سے شروع ہو گئی۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز آگے بڑھ رہا تھا۔ زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ کبھی گزرے ہوئے حالات پر نظر نہ رکھو بلکہ مستقبل پر نظر رکھو۔ اس کو ابا جی کی بات یاد آئی۔ ہاں واقعی ابا جی نے کبھی بھی گزرے ہوئے حالات پر نظر نہ رکھی۔ کینیڈا میں جا بسے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ البتہ ان کے نصیحت آمیز خطوط اور فون سال میں 1-2 مرتبہ آ جاتے۔ اماں جی بچپن میں اسے کہانی سنایا کرتی تھی جس میں ایک شہزادہ تھا۔ اسے کسی نجومی نے بتایا کہ تمہاری سلطنت کی اور تمہاری خیر و عافیت اسی میں ہے کہ جنوب کی طرف بستی میں نکل جاؤ اور مشکلات کا مقابلہ کرو، لیکن خبردار پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ شہزادے کا اشتیاق بڑھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پتھر کا ہو گیا۔ لیکن ابا جی کیوں پتھر کے ہو گئے تھے؟ انہوں نے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ان کے احساسات اور جذبات بھی پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ نہ جانے سڑک پر چلتا ہوا